آج جو مجھے موضوع ملا ہے انتظامیہ کی طرف سے وہ ہے اعجاز قرآن. قرآن کا اعجاز. قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ. رب تعالیٰ نے محبوب کریم کو بڑے معجزات عطا فرمائے. دیگر انبیاء علیہ السلام کو کسی کو ایک معجزہ دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، لیکن محبوب کی باری آئی تو محبوب کو سراپا معجزہ بنایا. دیگر انبیاء کو فرمایا جاؤ بالبینات. انبیاء معجزات لے کر آئے، کوئی 1 معجزہ، کوئی 2 معجزے، کوئی 3 معجزے، کوئی 4، کوئی 5. محبوب کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں، میرا محبوب تمہارے پاس سراپا معجزہ بن کر آیا. جسم اقدس معجزہ، جسم اقدس کی خوشبو معجزہ، حضور کا پسینہ معجزہ، حضور کا چہرہ اقدس معجزہ، حضور کے کان مبارک معجزہ، حضور کی مبارک آنکھیں معجزہ، حضور کے لبائے مبارکہ معجزہ، دہن اقدس معجزہ، دہن میں لعاب دہن معجزہ، دندان مبارک معجزہ، ہاتھ معجزہ، ہاتھ کی انگلیاں معجزہ، اکھیلیاں معجزہ، پاؤں معجزہ، پاؤں کی انگلیاں معجزہ، پاؤں کے ناخن معجزہ، پاؤں کے تلوے معجزہ. الغرض رب نے محبوب کو کا رونگٹا رونگٹا، بال بال سراپا معجزہ بنایا. رب تعالیٰ نے محبوب کا سراپا معجزہ بنایا، بال بال مبارک معجزہ بنایا. دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے، وقتی معجزات. جو کتابیں دی وہ بھی اس وقت معجزہ ہیں، بعد میں ان میں تحریف ہو گئی. لیکن محبوب کو وہ کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک معجزہ ہے. بلکہ دیکھا جائے تو اس کا لفظ لفظ معجزہ ہے. ہر آیت معجزہ، ہر لفظ معجزہ، ہر حرف معجزہ. صرف قرآن مجید کو دیکھیں، اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں علوم پوشیدہ ہیں. باطنی علوم ہے، ظاہری علوم ہے، اخروی علوم ہے، دنیا کے علوم ہیں. ہزاروں علوم ایک ایک لفظ کے اندر موجود ہے. وہ علم کا ایسا سمندر کہ رب فرما رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کتاب مبین میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. سمندری چیز ہے، خشکی کی چیز، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جو تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے. تو قرآن کو دیکھا جائے تو یہ 6666 آیات ایک قول پر، 6666 معجزات نہیں، بلکہ جو ہزاروں الفاظ، لاکھوں حروف، لاکھوں کروڑوں حروف، وہ سارے کے سارے ہر حرف حضور کا معجزہ. اللہ عز و جل نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے، اس دور کے لحاظ سے، اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے دی، اس دور کے لحاظ سے دی. صالح علیہ السلام کا جب دور تھا تو لوگ مورتیاں تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش کی مورتیاں بناتے، ایسی مورتیاں بناتے تھے کہ زندگی کا گمان ہونے لگ جاتا، ایک سے ایک بڑھ کر مورتی بناتے. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پہاڑ کے اندر سے، ٹیلے کے اندر سے زندہ اونٹنی پیدا فرما دی، زندہ اونٹنی برآمد فرما دی. وہ جتنی جیسے بھی مورتی بنائے، جیسے بھی کوئی چیز بنائے، زندہ تو نہیں کر سکتے تھے. اس معجزے کے سامنے ان کی ساری کاریگری عاجز آ گئی، وہ عاجز آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جادوگروں کا دور تھا، ایک سے ایک بڑھ کر جادوگر، ایک سے ایک بڑھ کر. موسیٰ علیہ السلام کے جو دور میں فرعون تھا، اس فرعون کے دربار میں ہزاروں جادوگر، ایک سے ایک بڑھ کر جادوگر. اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے سامنے سارے جادوگروں کا جادو دھرے کا دھرا رہے.
انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے، آپ نے اپنا عصا ڈالا تو بڑا اژدہا بن گئے، سارے سانپوں کو نگل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو طب کے عروج کا دور ہے، طب کا عروج ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لا علاج امراض کا علاج موجود، لیکن اس کے باوجود کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ان کے پاس نہیں۔ اللہ عز و جل نے وہ ان بیماریوں کا علاج موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادہ ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ مردوں کو کون زندہ کرتا؟ جیسا بھی طبیب ہو، جیسا بھی ڈاکٹر ہو۔ آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں رب کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ساری طب ان کے سامنے عاجز آ گئی، سارے طبیب عاجز آ گئے۔ اور جب محبوب کی باری آئی تو یہ دور فصاحت و بلاغت کا دور، بڑے بڑے فصیح و بلیغ، ایسا کہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو عربی یعنی زبان والا اور دیگر لوگوں کو اچمی یعنی گنگا کہتے ہیں، یہ گنگے انہیں آتا ہی کچھ نہیں، ہم عربی، ہم زبان والے، ایسے دعویٰ کرنے والے۔ لیکن رب تعالیٰ نے محبوب کریم کو قرآن مجید عطا فرما دیا، وہ فصیح و بلیغ کلام، فصیح و بلیغ کلام جس تک انسانی عقل کی رسائی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہ محبوب کے سامنے آ جائیں تو منہ میں زبان نہیں، بلکہ زبان تو دور کی بات ہے، جسم میں جان ہی نہیں۔ محبوب کے سامنے آ جائے، رب تعالیٰ نے محبوب کو بھی فصاحت عطا فرمائی، جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا، اور پھر قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا، قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا۔ پہلے تو اہل عرب کہنے لگے یہ کون سی بات ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا لیں، یہ کون سی مشکل بات، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا لیں، ایسا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ بنا لو ایسا، تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا بنا کے لے آؤ، چیلنج کیا، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں بنا لو ان جیسا۔ فرمایا اگر سچے ہو تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ عاجز آ گئے، قرآن جیسا کیسے بنا دو، قرآن جیسا نہیں بنا، تو پھر اللہ عز و جل نے ان کو مزید عاجز کیا، فرمایا پورا قرآن چھوڑو، پورا قرآن چھوڑو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلَهُ مُفْتَرَيَاتٍ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، زیادہ نہیں، صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے، 10 صورتیں کیسے بنا کے لاتے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی آخری چلو 10 صورتیں بنا لے آتے، 10 صورتیں بھی بنا کر نہیں لائے۔ پھر اللہ عز و جل نے چیلنج کیا 10 صورتیں تو چلو بڑی بات ہے، تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، ایک صورت بنا لے گئے۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، چلو اکیلے نہیں بنا سکتے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، سارے مددگاروں کو بلاؤ، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، بڑے بڑے عرب کے فصیح قرآن مجید کے سامنے عاجز آ، کوئی اچھا کلام لکھتا تھا نا تو کعبے میں لٹکا دیتا تھا کہ اس جیسا کوئی بنا کے لکھا، پھر سارے اپنی تب آزمائی کرتے تھے۔ لیکن سورہ کوثر نازل ہوئی، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی، سارے فصحاء عرب اس کے سامنے بے بس ہو گئے، سورہ کوثر جیسی سورت نہیں بنا سکے۔ اچھا کیوں نہیں بنا سکے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا کلام، دیکھیں مخلوق کی بنائی ہوئی جو چیز ہوتی ہے دوسری مخلوق بنا لیتی ہے۔ امریکہ نے ایک کوئی چیز بنائی تو جاپان نے وہ اس سے اچھی بنا لی، روس نے اس سے اچھی بنا لی، چائنا نے اس سے اچھی بنا لی، اس نے جہاز بنایا اس نے اس سے بڑا جہاز بنا لیا، اس نے یہ بنایا اس نے اس سے بڑھ کر وہ بنا لیا، اس نے وہ ہتھیار بنایا اس نے اس سے بڑھ کے بنا لیا۔ یہ انسانی چیزیں، وہ بڑے بڑے جہاز بنانے والے، بڑے بڑے جہاز بنانے والے، مچھر کا ایک پر ٹوٹ جائے تو ساری مخلوق مل کر اس جیسا پر نہیں بنا سکتی، کیونکہ جہاز انسانی ایجاد ہے، یہ رب نے ان کو یہ صلاحیت دی، انسانی ایجاد ہے جہاز۔ لیکن
مچھر کا پر اس جیسا نہیں بنا سکتے، اس طرح خوبیوں والا اس جیسا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ مچھر کو رب نے پیدا فرمایا، اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن مجید رب کا کلام، اس جیسا کیسے بنا سکتے؟ بڑی کوشش کی، لیکن یاد رہے ہم تو اجمی ہیں، عربی کتنی سمجھیں گے؟ عربی پڑھ بھی لیں تو کتنی سمجھ جائیں گے؟ وہ عرب بڑے بڑے فصحاء اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ صرف لفظوں کو جوڑنے کا نام قرآن پاک نہیں ہے، یہ کلام نہیں ہے، اس میں وہ ماضی کی خبریں، مستقبل کی پیشن گوئیاں قرآن مجید کے اندر وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا بہترین نظام، وہ دنیاوی اور اخروی بہترین نظام، اور اس کے ہر حرف کے اندر سینکڑوں ہزاروں علوم پوشیدہ، میں آگے بیان کروں گا، اتنے علوم پوشیدہ علماء نے بیان کیے، صحابہ نے بیان کی، اس قرآن مجید کے اندر علوم موجود، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کتاب مبین میں ہر خشک و تر چیز کا بیان، ہر خشک و تر چیز کا بیان، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو ایسا کلام تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے سورت بنانے کی کوشش کی تھی، مفسرین نے لکھا ہے، اس نے کہا الفیل، سورہ فیل کی طرح بنائی، الفیل وما ادراک ما الفیل، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، جسمہ ثقیل ذیلہ قصیر انفہ طویل۔ کہتے ہیں ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی ناک لمبی ہوتی ہے، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ایک بچی کھڑی تھی اہل عرب کی، وہ کھڑی ہوگی، کہنے لگے مسیلمہ کذاب تم نے کیا کمال کیا، بچہ جانتا ہے ہاتھی بڑا ہوتا ہے، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، ناک لمبی ہوتی ہے، تم نے کیا کمال کی؟ کون سی بہت بڑی بات تم نے کر دی؟ کون سی حکمت والی بات بتائی؟ کون سی ایسی بات بتائی؟ تو وہ وہیں شرمندہ ہو گئے، وہیں شرمندہ ہو گئے، اس نے لاجواب کر دی، ایک چھوٹی بچی نے لاجواب کر دی، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو الفاظ کو جوڑنے کا نام ہے، ورنہ کوئی عربی دیکھے تو عربی کے اندر بھی تو الفاظ جڑے ہوتے ہیں، کلام ہوتا ہے عربی کتابوں کے اندر، لیکن قرآن مجید کے اعجاز کے سامنے، حضور کے اس معجزے کے سامنے بڑے بڑے عرب کے فصحاء عاجز آ گئے، وہ عاجز آ گئے، کلام نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے۔ دیکھیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا مال برباد کیا، اسلام کو مٹانے کے لیے جانوں کی دی، غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، کیا کیا کچھ نہیں کیا، ان کے لیے اگر یہ ممکن ہوتا تو کیا چھوٹی سی صورت بنا کر قرآن کا مقابلہ نہ کرتے، اسلام کو شکست دینے کی کوشش نہ کرتے؟ لیکن وہ عاجز آ گئے، لاجواب ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے محبوب کو قرآن پاک کا معجزہ ہی ایسا عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اعجاز بہت سارے بیان ہو سکتے، دیکھیں ایک یہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی، ہمارا ایمان ہے قیامت تک قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب نے قرآن میں خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، یہ ذکر نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا اِنَّا، پہلے متکلم اِنَّا کے ساتھ ضمیر، ہم، نحنو پھر ہم جی بیٹے ایک دفعہ پھینک دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جماعت اہل سنت، اہل سنت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم نے تین مرتبہ کا اِنَّا، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، اور بے شک ضرور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو رب نے اس کو محفوظ بنایا، کوئی باتیں دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ یہ اترا، قرآن پاک اترا اور لکھنے والوں نے غلط لکھ دیا، معاذ اللہ،
اور کہا کہ گرامر کی غلطی، اور یہ کہہ دیا 100% مسٹیک ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو قرآن پاک کی محفوظیت کو چیلنج کرنا ہے، جہالت کہ قرآن پاک کو رب کہہ رہا ہے یہ محفوظ ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے یہ محفوظ ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر رجوع کرنے کی باری ہے تو رجوع بھی ایسے ہی کر لیا کہ میرا ایمان ہے کہ جو تھا لوح محفوظ پہ وہی حرف بحرف لکھا ہوا ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ پہلے جو کیا تھا وہ غلط بیان کیا میں نے، پہلے جو میں نے بیان کیا وہ غلط بیان کیا ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، اس میں مسٹیک نہیں ہے، گرامر کی مسٹیک نہیں ہے۔ ہاں یہ کہو کہ مجھے گرامر نہیں آتی، اس میں گرامر کی غلطی نہیں ہے، اس میں گرامر کی غلطی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حرف رب کی طرف سے، ہر کس اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہر کے صحابہ کرام غلط نہیں لکھ سکتے، ہر کے حضور غلط نہیں لکھوا سکتے، ہر کے جیسے بے شمار۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرح کی کوئی بات کرے، اور رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ بڑے بڑوں نے کوششیں کی، بڑے بڑوں نے کوششیں کی، کیا اہل عرب نے کوششیں نہیں کی ہوں گی؟ اس وقت کے کفار نے کوششیں نہیں کی، یہود و نصارہ نے کوششیں نہیں کی۔ مامون الرشید کے دور کا واقعہ، بنو عباس کی حکومت، مامون الرشید کے دور کا واقعہ، ایک یہودی جوان عالم، کتابوں میں لکھا ہے کہ مامون الرشید کے دربار میں آیا، بڑی سلجھی گفتگو کی، بڑی علمی گفتگو کی۔ مامون الرشید نے اسے ایمان کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دی، چلا گیا، سال بعد آیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو چکا۔ اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگا کہ میں یہاں سے نکلا تو میں نے کہا میں آزماؤں گا اسلام قرآن کو، آزماؤں گا۔ کہا میں نے جا کر مختلف جگہوں پر قرآن پاک کے نسخے تیار کروائے، غلط نسخے، اس میں غلطیاں کی، تبدیلیاں کر دی۔ کہنے لگا کہ میں وہ تبدیلی والے قرآن لے کر جس شخص کے پاس گیا، ہر مسلمان نے اسے رد کر دیا۔ جس تاجر کے پاس گیا، کسی تاجر نے اپنی دکان پہ نہیں رکھا، کسی نے اپنے پاس نہیں رکھا، ہر طرف سے رد ہو گیا، وہ میں نے سائڈ پہ رکھ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ قرآن میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی۔ قرآن مجید میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور جو قرآن پاک میں غلطی مانے وہ مسلمان ہے۔ قرآن پاک میں کہ تبدیلی مانے کہ حرف ہی تبدیل ہوا، یہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہو، ایک حرف کی بھی کمی بیشی مانے، تبدیلی مانے، غلطی مانے، یہ تو قرآن پاک پہ عیب لگانے والا۔ اور فقہا کی عبارات ہیں، قرآن پاک کے ایک حرف کی تبدیلی ماننے والا، کمی بیشی ماننے والا، قرآن پاک کو عیب لگانے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک رب کی کتاب ہے اور رب نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز، قرآن پاک کا اعجاز۔ دیکھیے دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات وقتی، حضور کے بھی کئی معجزات ہیں، ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے چاند کو تو ٹکڑے کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابھی تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کے اندر داغ موجود ہیں، چاند کے اندر داغ موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ چاند اگرچہ خوبصورت ہے لیکن ہمارے آقا کی مبارک انگلی چاند پہ پڑی تھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور دوبارہ حضور نے جوڑ دیا، لیکن آج تک جو داغ نظر آ رہے ہیں وہ حضور کی مبارک انگلی کی محبت میں چاند کا سینہ جل رہا ہے، بلکہ انگشت نبی اس میں چمکی تھی ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ، آج تک۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دی۔ اچھا بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن آسان ہے، خود پڑھو، قرآن آسان ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ غلط تشریح کریں گے
بغیر علم کے بولیں گے. حضور فرما رہے ہیں من قال فی القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار. جامع ترمذی کے حدیث باب فرمایا قرآن میں جو اپنی رائے سے کلام کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. رائے سے نہیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ قرآن پڑھنا نہیں آتا, اسے آتا کچھ نہیں ہے, بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے, تشریح کر رہا ہے, کوئی علم حاصل نہیں کیا, ڈگری کوئی اور ہے, علم کی ڈگری کوئی نہیں ہے, ڈگری کوئی اور ہے, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, قرآن کی تشریح بیان کر رہا ہے, غلط بیان کر رہا ہے, خود بھی گمراہ ہو رہا ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. قرآن سمجھنے کے اعتبار سے آسان نہیں ہے. حضور کی حدیث کے بغیر قرآن پاک سمجھ نہیں سکتے, تفاسیر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے. رب نے جو فرمایا قرآن آسان ہے, فرمایا ذکر یاد کرنے کے لیے آسان, یاد کے لیے. اب دیکھ لیں کتنا آسان ہے. پچھلی امتوں کی جو کتابیں ہوتی تھی صرف نبیوں کو یاد ہوتی, صرف نبیوں, دیگر کو یاد نہیں ہوتی تھی. لیکن قرآن پاک کی عظمت پہ قربان کہ قرآن پاک مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے. 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, پورا قرآن سینے کے اندر محفوظ ہے. یہ قرآن کو رب نے اعجاز عطا فرمایا. بچے بچے کے سینے میں قرآن پاک. لاکھوں لاکھ مسلمان اس قسم پرسی کے دور میں, اس بے عملی کے دور میں بھی, آج بھی دیکھ لیں کتنے نمازی ملے ہیں, کتنے کم نمازی ہیں پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے. اس دور میں بھی الحمدللہ عز و جل, الحمدللہ عز و جل, کوئی محلہ, کوئی مسلمانوں کا محلہ قرآن پاک کے حفاظ سے خالی نہیں ہے. کوئی علاقہ, کوئی گاؤں, کوئی شہر, کوئی محلہ. بلکہ لوگ تو کچھ امیر لوگ بھی جو اشرافیہ ہوتا ہے, عمرا بھی ہوتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں چلو بچہ حفظ کر لے, کیونکہ حضور نے بشارت جو دی ہوئی ہے کہ والد کو جو ہے نا تاج پہنایا جائے. اب اس بشارت کے پیش نظر بچے کو حفظ کرا دے, بچہ یاد کر لیتا. تراویح ہوتی ہیں رمضان میں, دیکھو کتنی جگہوں پہ, ہزاروں لاکھوں لاکھ جگہوں پر قرآن پاک سنایا جاتا ہے, بچے یاد کر لیتے ہیں. صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ایک پادری سے مناظرہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ چلو مناظرہ بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ یاد رکھو کہ مجھے 15 پارے تمہارے یاد, میں اتنا باصلاحیت ہوں کہ تمہارے 15 پارے قرآن کے مجھے یاد ہے, تمہیں ہماری تو رعایت کا کچھ یاد ہے. تو صدر الافاضل کہنے لگے کہ تمہیں 15 پارے قرآن کے یاد ہیں, اس میں تمہاری کیا خوبی, اس میں تمہاری کیا خوبی. اچھا تم اتنی خوبیوں والے ہو تو مجھے بتاؤ توریت کا کوئی پارا یاد ہے تمہیں؟ کہنے لگا وہ تو یاد نہیں ہے. تو کہنے لگا اس لیے نہیں یاد کہ وہ یاد نہیں ہوتی. قرآن پاک کا تو وہ اعجاز ہے کہ اس نے دشمن کے سینے میں بھی جگہ بنا لی. یہ تو قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جو تم نے یاد کر لیا 15 پارے. ورنہ دیکھ لیں اردو کی اتنی سی موٹی سی کوئی کتاب ہو 100 200 300 صفحے کی, کوئی سے آپ کہاں کی کے سمیت یاد کر لے, بہت کم, کون یاد کرے گا اتنی چھوٹی سی کتاب بھی. لیکن قرآن پاک قربان جاؤں, اتنی موٹی کتاب, اتنی صورتیں, اتنی آیات, اتنے کلمات, اتنے حروف, مسلمانوں کی کئی بچے یاد کر لیتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز. اور قرآن پاک وہ کتاب ہے, دیکھنے میں دو گتوں کے درمیان یہ صفحات ہیں, 30 پارے ہیں, لیکن اس کے اندر ظاہری باطنی خشک طریقے, دنیاوی اور اخروی, دنیاوی اور دینی, ہزاروں علوم اس کتاب کے اندر موجود. دیکھ لیں قرآن خود کہہ رہا ہے, جیسے میں نے آیت پڑھی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کتاب مبین میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا روشن بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے. آئیں, قرآن تو سمندر ہے, لیکن یاد رہے کہ سمندر سے موتی ہیں صحیح, لیکن نکالنے کے لیے ماہر تیراک چاہیے. جتنا ماہر تیراک ہوگا اتنا گہرائی میں جا کر ہیرے نکال کے لائے گا. اور اناڑی ہوگا, ہیرے لینے جائے گا تو جان سے جائے گا, ہیروں کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا. اناڑی اگر ہوگا, قرآن پاک علم کا سمندر ہے, لیکن پھر اسے حاصل کرنے کے لیے علم بھی مولا علی جیسا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ سے, علامہ سیوطی الاتقان کے اندر نقل گیا, مولا علی فرماتے ہیں میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ سے ایسی تفسیر کروں, اتنی لکھوں کہ 70 اونٹوں کو اس کے صفحات سے بھر دوں, اتنا لکھوں.
जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। नारे तहकीक। अब मौला अली का इल्म देखें, सिर्फ सूरह फातिहा, चंद आयात की ये सूरत जो हम हर नमाज में पढ़ते, सूरह फातिहा, इसकी तफसीर फरमा रहे 70 ऊँटों को भर दूं। अब खुद अंदाजा लेंगे एक ऊँट पर अगर सफात रखे जाए तो कितने सफात आ जाए, कितने ज्यादा सफात आ जाए। 70 ऊँट भर दूं, 70 ऊँटों पर जो रजिस्टर आते हैं वो भर दूं, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर करूं। फिर पूरे कुरान की तफसीर करेंगे तो क्या होगा, फिर कितने उलूम होंगे। आला हज़रत रहमहुल्लाह ने दौलतुल मक्किया के अंदर अल्लामा सयूती अल-इत्तिकान के अंदर नकल किया, अली खवास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक वली, वो फरमाते हैं कि मैं सिर्फ सूरह फातिहा के उलूम अगर शुमार करना चाहूँ जो मुझे रब ने दिए हैं सूरह फातिहा से, तो फरमाते हैं वो 1,40,999 उलूम सिर्फ सूरह फातिहा से। और इमाम शारानी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, फरमाते हैं मेरे भाई अफजलुद्दीन रहमहुल्लाह ने सूरह फातिहा से उलूम का इस्तिखराज किया, तो सिर्फ सूरह फातिहा से 2,47,909 उलूम का इस्तिखराज फरमाया, सिर्फ सूरह फातिहा। हजरत इब्ने अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता और जिन्हें सरकार अलैहिस्सलाम ने कुरान फहमी की दुआ अता फरमाई, हुजूर के चचाजाद भाई हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं लौ दाली इकालु बईरिन लवजदतु फी किताबिल्लाह, मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाती है, मैं किताबुल्लाह से तलाश कर लेता हूं। कुरान बताता है कि रस्सी कहाँ है, गोया कि अव्वलीन व आखिरीन के उलूम कुरान में मौजूद है। हजरत इब्ने अब्बास फरमा रहे कुरान से मिलेगा, लेकिन इल्म भी हजरत इब्ने अब्बास जैसा होना चाहिए, इल्म भी मौला अली जैसा होना चाहिए, तो फिर कुरान में हर चीज मिलेगी। जब इनके उलूम का ये हाल है तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसके उलूम का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। वो जात जिसे रब ने खुद कुरान सिखाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, जिसे रब ने कुरान सिखाया, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ, उस उम्मी नबी की क्या शान हो, उस नबी की क्या शान हो। देखिए उम्मी का फकत ये मतलब है कि इंसान से, हमारे आका ने नहीं पढ़ा किसी इंसान से, बल्कि जितना इल्म अता फरमाया रब ने खुद अता फरमाया, रब ने अता फरमाया। उम्मी का मतलब ये तासुर देना कि ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, जैसे कुछ भी माज़ अल्लाह नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और समझ ही नहीं पाए कि ये ग्रामर की गलती हो गई, और इस तरह आगे जारी रही अल्लाहुबिल्लाह अल्लाहुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह का तासुर देना ये यकीनन कुरान और हदीस के खिलाफ, यकीनन कुरान पाक की भी बेअदबी है और साहिब कुरान की भी बेअदबी है। रब ने कुरान सिखाया, कुरान में हर खुशकोतर चीज का बयान है, हर चीज का बयान है, तो फिर महबूब के इल्म में क्या कमी रह सकती है। देखिए अगर कोई उस्ताद किसी शागिर्द को सिखाए, कोई उस्ताद शागिर्द को सिखाए, इल्म में कमी रह जाए तो 3 में से एक वजह हो, या तो सिखाने वाला कमजोर है, या फिर जिसको सिखाया गया वो कमजोर है, या सिखाने वाला भी ठीक है सीखने वाला भी ठीक है, लेकिन निसाब जो है ना वो कमजोर है, निसाब ठीक नहीं। यहां देखें सिखाने वाली हस्ती कौन सी है, रहमान, और जिसको सिखाया वो महबूब रहमान है, और जो किताब सिखाई है वो कुरान है, जो तिबियान है लिकुल्ल शै, जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। फिर महबूब के इल्म में क्या कमी रह सकती, फिर हुजूर के इल्म में क्या कमी रह सकती, क्या कमी रह सकती। तो गोया कि रब ने अपने महबूब को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता फरमाया, हर खुशकोतर चीज का बयान अता फरमाया, हर खुशकोतर चीज का इल्म अता फरमाया। रब ने अपने महबूब को हर चीज का इल्म दिया। कितना इल्म दिया है, एक हदीस बयान करूंगा, जामे तिरमिजी के अंदर मौजूद, ये हदीस जामे तिरमिजी में किताब तफसीर, जामे तिरमिजी किताब तफसीर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रई तू अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने अपने रब के जलवे देखे,
وعدہ کفاؤ بین کتفیا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. فوجدت برد اناملی بین صدیا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو. اسی جامع ترمذی کی کتاب و تفسیر میں حضور فرماتے ہیں فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو. تو ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کا علم، کون سا علم رہ گیا؟ پی ایچ ڈی پر فخر کرنے والے کہ ہم سرچ کرتے ہیں کیونکہ پی ایچ ڈی ملے، اس کی پیروی کریں، یہ کریں وہ کریں. کروڑوں پی ایچ ڈی ہوں، میرے آقا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. زمین و آسمان کا علم دیا، مشرق و مغرب کا علم دیا. اور ایک تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں جامع ترمذی کتاب و تفسیری، فتجلی لی کل شیء فعرفتہ، میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. ہر چیز کا رب نے علم عطا فرما دی، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. آپ بتائیں کہ وہ ہستی جس کے پاس زمین و آسمان کا علم، وہ ہستی مشرق و مغرب کا علم رکھنے والی، اور وہ ہستی جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ حضور عالم الخلق ہیں، مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں. مفتی احمد یار خانیمی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو حضور کو عالم الخلق ماننا ضروریات دینی میں سے، جو حضور کو عالم الخلق نہ مانے وہ کافر ہے. حضور مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم. اب عالم الخلق کو وہ کہے کہ آتا ہی کچھ نہیں، اللہ یعوذ باللہ. عالم الخلق جو مخلوق میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے عالم مخلوق میں عالم الخلق ہیں، کہے کہ آتا ہی کچھ نہیں. اور رجوع کرے، بات کہتے ہیں رجوع کر لیا، رجوع یہ کرے کہ مجھ پر جو الزام لگایا گیا میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خالی الزام ہے، جرم نہیں، صرف الزام لگایا گیا. مجھ پر جو الزام لگایا گیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جرم نہیں ہے، خالی الزام ہے. کہ حضور کو یہ کہے کہ کچھ نہیں آتا، نہ پڑھنا نہ لکھنا، امی ہے. کچھ امی کا مطلب یہ بیان گویا کہ سیاق و سباق یہ بیان کر رہا ہے گویا کہ کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ امی کا مطلب یہ ہے آتا سب کچھ ہے، لیکن مخلوق سے، انسانوں سے نہیں سیکھا، بلکہ رب نے عطا فرمایا. کیونکہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا محبوب رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. ساری مخلوق کو علم دیا تو کہا تھوڑا ہے، اور محبوب کو علم دیا تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے. سب کے لیے قلیل ہے اور محبوب کے لیے فضل عظیم ہے. اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا. تو پتا چلا کہ ہمارے آقا تو مشرق و مغرب کے علم والے، زمین و آسمان کے علم والے، علم ما کانا یکونو کے ما کانا ما یکونو کے عالم. اتنا رب نے علم دیا، عالم الخلق، ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم. وجہ یہ ہے کہ رب نے وہ قرآن ان پہ نازل کیا کہ جس میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. اور رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اپنے محبوب کو قرآن دیا ہے، محبوب کو قرآن سکھایا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بڑا علم دیا، بڑا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، علم دیا بھی ہے اور حضور آگے بتاتے بھی، آگے بتاتے بھی، دیتے بھی، بتاتے بھی. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَمَا عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، سخی غیب بتاتے. بخاری شریف کی حدیث بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گئے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، مخلوق کی ابتدا سے بتانے لگے. اتنا بتایا حتی داخل اہل الجنت منازلہم وداخل اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں اپنے ٹھکانوں پر، جہنمی جہنم میں اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے. حضور نے شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک تمام خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں. تو رب تعالیٰ نے محبوب کو اتنا زیادہ علم عطا فرمایا، اور وہ اپنے غلاموں کو بھی یہ خبریں عطا فرماتے، اپنے غلاموں کو بھی یہ علم عطا فرماتے. بہرحال
حضور کا علم تو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہمیں مل جائے گا کہ رب نے حضور کو علم عطا فرمایا، اور بخاری پڑھیں گے تو بھی مل جائے گا، ہر دوسری تیسری حدیث میں مل جائے گا کہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں۔ علم کا شہر کتنا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے، خواب میں دودھ پیا، اتنا دودھ پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، بچ گیا تو وہ میں نے عمر کو دے دیا، وہ میں نے عمر کو دے دیا، عمر کو دے دیا۔ پوچھا کہ حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یعنی رب نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، گویا کہ علم سے بھر دیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، اتنا علم دیا، اور جو بچا ہوا ہے حضور نے فاروق اعظم کو عطا فرمایا، اللہ اللہ، فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔ تو حضور اپنے صحابہ کو، کبھی فاروق اعظم کو، کبھی صدیق اکبر کو، کبھی عثمان غنی کو، کبھی مولا علی کو ایسے علم سے سیراب فرماتے ہیں، علمی کمالات عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو سکھانے والے تھے وہ ایک ہی ہستی تھی، ہمارے آقا، استاد ایک، اور نصاب میں کتاب بھی ایک تھی، لیکن جس میں جو صلاحیت تھی محبوب نے اس سے بدرجہ عطا عطا فرمائی۔ اسی ایک کتاب کو پڑھ کر، ایک کتاب کو محبوب نے پڑھایا، اسی میں صدیق اکبر جیسے صدیق بن گئے، فاروق اعظم جیسے سیاستدان، فاروق اعظم جیسے مدبر حکمران بن گئے، اس جیسے عثمان غنی جیسے تاجر بن گئے، اور ویسے مولا علی جیسے جنگجو اور بہادر بن گئے، جنگی مہارت والے بن گئے، کتاب اللہ کو پڑھ کر اور محبوب کی تربیت سے، کہ قرآن میں بھی سب کچھ ہے، اور رب نے محبوب کو قرآن سکھایا، اور محبوب نے جب صحابہ کی تربیت کی تو ان صحابہ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دی، انقلاب برپا کر دی۔ یہ حدیثیں ہمیں نظر آئیں گی، یہ آیات نظر آئیں گی، پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، لیکن سمجھ تب آئیں گی جب دل میں عشق رسول ہو، محبت رسول ہو، ورنہ بخاری شریف میں کچھ اور نظر آتا رہے گا۔ قرآن پاک سے کوئی اس طرح کے لوگ سنیں گے کہ جس کی زبان پہ یہی جاری ہوتا ہے، کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں، اس طرح کی باتیں سنیں گے تو پھر عظمت نبی سمجھ میں نہیں آئے گی، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے پڑھیں گے بخاری، تو پھر محبت رسول بھی بڑھے گی، محبت صحابہ بھی، محبت اہل بیت بھی، اور محبت اولیاء بھی بڑھے گی، ان کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی۔ بخاری کی ہر دوسری حدیث میں حضور کا علم نظر آئے گا۔ ہم بھی بخاری پڑھاتے، میں بڑی عرصے سے میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، جو ہمارے یہاں درس نظامی کا آخری سال ہوتا ہے، لاسٹ ایئر، آخری سال، اس میں بخاری وغیرہ دیگر کتب حدیث پڑھائی جاتی، تو ایک طویل عرصہ ہو گیا بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ہمیں بھی نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب پڑھانے کا انداز ہوتا ہے، جب حضور کی عظمت کی حدیث آتی ہے تو طلبہ کے چہرے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں ہو جاتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، بلکہ ہو رہا ہے کہ اس سے حضور کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے، اس سے حضور کا علم ثابت ہو رہا ہے، اس سے حضور کے اختیارات ثابت ہو رہے ہیں، اس سے حضور کی عظمت ثابت ہو رہی ہے، یہ چیزیں سمجھ آتی۔ ورنہ کسی اور سے پڑھیں گے، بن عشق نبی کے پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری، بخاری نہیں آئے گی، پھر کچھ اور ہی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں پڑھنا کس سے ہے اور کن کی تفاسیر پڑھنی ہے، کن سے پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے، ترجمہ اور تفسیر کون سی پڑھنی ہے، کون سی پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں ذکر روکے، یعنی لوگوں کو پہچان لو، ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک امت رسول اللہ کی، یہ کیسا امتی، یہ کیسا امتی۔ بخاری بھی اس لیے پڑھ رہا ہے اور بیان کر رہے ہیں معاذ اللہ حضور کی عظمت گھٹانے کے لیے، معاذ اللہ وہ گھٹے گی نہیں، وہ تو یہ شان ہے، رب فرما رہا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضور کی عظمت بڑھتی گی، وہ بڑھتی رہے گی، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حضور آپ کا چرچا تو ہوتا رہے گا۔ فرماتے ہیں ذکر روکے،
ذکر ہو کے محفل میلاد نہیں، محفل نعت نہیں، محفل ذکر مصطفیٰ نہیں، محفل عظمت مصطفیٰ نہیں. یہ کیسا امتی؟ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو محبوب کے ذکر کے بہانے ڈھونڈتا ہے. میرا گھر شادی ہو تو محبوب کا ذکر ہو، محفل میلاد ہو. گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، محفل میلاد. دکان نہیں کھولی، محفل میلاد. نیا کاروبار، محفل میلاد. نئی نوکری، محفل میلاد. نیا گھر، محفل میلاد. گھر تبدیل کیا، محفل میلاد. الغرض ہر خوشی بلکہ غمی کے موقع پر وہ تو ذکر محبوب کرتا ہے. یہ کیسا امتی ہے؟ ذکر روکے، فضل کاٹے. فضیلت کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے رب نے اتنا علم دیا. یہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی علم. قرآن کہہ رہا ہے حضور کے علم غیب دیا ہے. نہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے، بخاری کی حدیثیں بیان کر رہی ہے رب نے علم غیب دیا ہے. یہ کہہ رہا ہے نہیں. ذکر روکے، فضل کاٹے، فضیلت کاٹے اپنی طرف سے. ورنہ چاند پر تھوکنے سے تھوک اپنے چہرے پہ آتی، اپنے کہیں. یہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، نہیں یہ ثابت نہیں. ہزاروں علم غیب کی حدیثیں نظر نہ آئے، 2-4 نظر آ جائے. اچھا فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا، فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا، فلاں جگہ بیان کیوں نہیں کیا، فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا. 2-4 حدیثیں آپ انگلی پہ گن گئے، 2-4 سے زیادہ نہیں ملیں گی. لیکن علم غیب کی حدیثیں یہاں بیٹھے بیٹھے میں 20 درجنوں بیان کر سکتا. اور یہ بخاری و مسلم میں حدیثیں، کوئی کہانی ہے نہیں. بخاری و مسلم کی حدیثیں ابھی میں نے کتنی سنائی ہیں اور سنا سکتا ہوں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں اس لیے اختتام کی طرف ہی لا رہا ہوں بیان. علم غیب کی حدیثیں، علم کی حدیثیں رب نے اتنا علم عطا فرمایا، لیکن سمجھ تب آئے گا جب دل میں محبت رسول ہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یار ہے، یعنی نقص تلاش کرتا رہے، نقص کا جو یار ہے. پھر کہے مرتد وہ امت رسول اللہ کی. یہ کیسا امتی، یہ کیسا امتی، یہ کیسا امتی، یہ کیسا امتی کہ ذکر روک رہا ہے. ویسے 26-27 پہ مجھے شروع کیا تھا، گھنٹے کا مجھے کہا تھا، ابھی 10-20 کی پرچی ہے. خیر 6 منٹ میں کلوز کر دوں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خدمت نبوت، جماعت اہل سنت، نعرہ اہل سنت. کوئی سوال بھی آ گئے ہیں، چلو اختتام کی طرف آ کے تو پھر میں یہ جواب دے کے انشاءاللہ ختم کروں. تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیسا امتی ہے؟ ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یار ہے. پھر کہیں مردد وہ امت رسول اللہ کی. یہ کیسا امتی ہے؟ ارے امتی دیکھنا ہے تو آئیں اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا گئے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. کہ مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ دل و جان سے قربان ہو، دل جان سے قربان ہو، پیچھے نہ ہٹے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ صحابہ سے سیکھا کہ مولا علی نے حضور کی نیند پر، ناموس پر نہیں، نیند پر نماز عصر قربان کر، اور حضور نے سورج کو واپس پلٹا کر ان کو نماز واپس کر دی. اور صدیق اکبر نے غار ثور میں حضور کی نیند پر جان قربان کر دی. نہ نیند پر، ناموس کی بات نہیں ہو رہی، نیند پر جان قربان کر دی. حضور نے لعاب دہن لگا کر ان کو جان واپس کر دی. تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی استاج بر کی. فرماتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے خلیفہ راشد صدیق اکبر سمجھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں چوتھے خلیفہ راشد مولا علی سمجھا رہے ہیں کہ حضور کی نیند پر سب کچھ قربان.
تو جب نیند پر سب کچھ قربان ہے تو حضور کی ناموس پر بھی سب کچھ قربان، بدرجہ اولا قربان۔ تو ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اگر عربی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تفاسیر وہ کہ جو عاشقان رسول کی، عربی آتی بھی ہے تو تفاسیر کے محتاج ہیں، حدیث کے محتاج ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے۔ یاد رہے کہ ذرا معنی ادھر ادھر کریں تو یہ نہ ہو کہ ایمان خطرے میں بڑھے۔ ایک آیت مبارکہ مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کئی معاذ اللہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا اور راہ دکھائی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور اگر گمراہ ہے تو ہدایت پر کون ہے؟ میرے آقا وہ جو پیدائش سے پہلے نبی۔ صحابہ نے پوچھا متى وجبت لك النبوۃ، نبوت حضور آپ کو کب ملی؟ جامع ترمذی میں حدیث پاک کب ملی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان۔ تو میرے آقا کی سیرت دیکھیں، معاذ اللہ، کیا ایسی کوئی سیرت ہے کہ جو وہ بیان کرنے والا ترجمہ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کو گمراہ پایا اور راہ دکھائی؟ بلکہ ہمارے آقا کی سیرت کے مطابق اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ محبت میں دیکھیں، دال کا مطلب ہوتا ہے گم پانا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں الحکمت دالۃ المؤمن، تو کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ حکمت مومن کی گمراہی ہے؟ نہیں، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ الحکمت دالۃ المؤمن، تو دال کا مطلب گم چیز۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو رب کہہ رہے ہیں محبوب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا، تو آپ کو وہی نازل فرما کر راہ دکھا دی، اپنی محبت میں پایا۔ اور حضور کی سیرت یہ کہتی ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں حضور غار حرا میں جاتے، کھانا لے کے جاتے، مثال کے طور پہ ہفتے کا لے جاتے، 15 دن کا لے جاتے۔ جب اتنے دن گزر جاتے ہیں، اس سے زیادہ دن گزر جاتے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتی ہے، غار حرا پہنچ جاتی، یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ جتنے دن کا کھانا لے گئے تھے زیادہ دن گزر گئے، لیکن وہ کھانا بھی نہیں کھایا بلکہ جوں کا توں پڑا ہوا۔ حیران رہ جاتی، وجہ یہ تھی کہ محبوب رب کی محبت میں اس طرح مستغرق، اس قدر مشغول ہے، اس طرح مستغرق ہے، رب کے ذکر میں فکر میں ایسے مشغول ہے کہ جو کھانا 7 دن کا لے کر گئے تھے 15 دن گزرے کہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت حضور کی سیرت کو دیکھ کر ترجمہ کرتے ہیں محبوب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا، وہی نازل فرما کر آپ کو راہ دکھا۔ یہ ترجمہ پڑھیں گے تو محبت رسول بڑھے گی۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث بیان دی، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تفسیری حاشیہ نور العرفان پڑھے، خزائن العرفان صدر الافاضل کا حاشیہ پڑھے۔ مفتی صاحب کیا نکتہ لکھتے ہیں، مفتی احمد خان نعیمی، میں نے شروع میں بیان کیا، وسلم تسلیما کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سن نہ سکتا ہو تو سلام کرنا منع ہے، جیسے سو رہا ہے تو سلام نہیں کریں گے۔ اچھا سن سکتا ہو لیکن جواب نہیں دے سکتے، کھانا کھا رہا ہے تو سلام نہیں کریں گے، لیکن یہاں رب فرما رہا ہے وسلموا تسلیما، ان کی بارگاہ میں خوب سلام بھیجو۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی ادا فرما دو۔ ایسے محبت بری باتیں عاشقان رسول سے ملیں گی، صراط الجناح پڑھنے سے ملیں گی، نور العرفان خزائن العرفان پڑھنے سے ملیں گی، یہ محبت بری باتیں ملیں گی، عاشقان رسول سے ملیں گی۔ ورنہ کسی ایسے کے پڑھتے رہیں گے تو پتہ چلے کہ وہ معاذ اللہ کہاں سے کہاں لے جائے، ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے قرآن، یعنی اس کی اگر ابھی محاسن بیان کیے جائیں تو یہ بہت خود بڑا بیان ہے۔ محاسن کنز الایمان شریف، کنز الایمان ہر گھر میں ہونا چاہیے، تفسیر صراط الجناح، نور العرفان، خزائن العرفان یہ گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن فہمی نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت بھی سیکھیں، پڑھیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان شریف یا کنز العرفان شریف، اسی کنز الایمان کا آسان کردہ ترجمہ ہے کنز العرفان شریف، کنز الایمان شریف، یا پھر یہ تفسیر نور العرفان، خزائن العرفان، یا ان کا مجموعہ صراط الجنان، آسان تفسیر، یہ پڑھیں گے، عاشقان رسول کی تفاسیر پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو قرآن فہمی بھی نصیب ہوگی، خوف خدا بھی ملے گا اور عظمت مصطفیٰ بھی ملے گی، عظمت خدا بھی سمجھ میں آئے گی اور عشق مصطفیٰ بھی ملے گا، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت ملے گی، اور ہمیں اولیاء اللہ کی محبت ملے گی اگر ان کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔